اچھے کھانوں کا اصل مزہ تو غربت میں ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے اور درست ہے کہ اچھے کھانوں کا جو اصل مزہ ہے، جو ذائقہ ہے، وہ غربت میں ہوتا ہے۔ کم وسائل میں اچھی سی چیز بنا کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس کا جو مزہ ہے وہ غربت میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے بہت ہی اچھی اور اسپیشل ویڈیو ہے۔ کس طرح سے میں نے چند چیزوں کی مدد سے اپنے بچوں کے لیے بہت اچھی سی ڈش تیار کروائی ہے، تو چلیے آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریں۔ تو یہاں سب سے پہلے میں نے رنگ برنگے سویاں لی ہے، نشاستہ لی ہے، 1 کپ ملک لیا ہے، 1 عدد بنانا اور 1 مینگو اور کچھ گریپس لیے ہیں۔ جو یہاں میں نے کسٹرڈ بنانے کے لیے کسٹرڈ پاؤڈر یوز نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی جگہ میں نے نشاستہ لیا ہوا ہے۔ آپ لوگ کبھی نشاستے سے کسٹرڈ پکائے تو آپ لوگ یقین نہیں کر پائیں گے کہ کسٹرڈ پاؤڈر کی نسبت سے نشاستے سے جو کی ہے وہ بہت جو کسٹرڈ ہے وہ بہت زیادہ اچھا بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آگ لگایا، آگ پر میں نے پتیلی رکھی، پتیلی میں میں نے 1 کپ دودھ ڈالا۔ جو سویاں تھے وہ میں نے پہلے کسٹرڈ سے پہلے پکائی تھی، لیکن زیادہ پکانے کی وجہ سے اس نے سارا رنگ ہی چھوڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اسی پانی کو یوز کرنا تھا، کیونکہ میں نے اب سویوں کو بھی ضائع نہیں کرنا تھا اور اس پانی کو بھی۔ تو 1 کپ دودھ کے ساتھ میں نے 2 کپ پانی لیا، سویوں والا پانی جو تھا وہی، اور باقی جو پانی تھا اس میں نے 3 چمچ جو تھے وہ نشاستہ ڈال دیا، اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کیا تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے مکس ہوا۔ اب یہاں جو پانی اور ملک تھا وہ ابل چکی تھی، اب میں نے اس میں وہ گاڑھا پیسٹ جو تھا نشاستہ والا وہ اس میں ایڈ کیا، اور پھر میں نے اس کو چمچ سے اس وقت کھلایا جب تک یہ گاڑھا نہیں پک چکا تھا، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے لگاتار، تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو مکس نہیں کریں گے تو یہ نیچے سے لگ جاتا ہے، پھر اچھا نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو کسٹرڈ ہے وہ آہستہ آہستہ سے گاڑھا ہو رہا ہے۔ نشاستے والا جو کسٹرڈ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت گاڑھا آتا ہے۔ تو پھر میں نے یہاں ایک رات میں ٹھنڈا پانی لیا اور اس میں اس کسٹرڈ والے کو رکھا تاکہ یہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ بہت جلد کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو میں نے اس کو یہاں رکھ دیا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، اور میں چلتی ہوں دوسری اسٹیپ کی طرف۔ دوسری اسٹیپ جو ہے اس میں نے جو فروٹ ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے مینگو سے جو چھلکے تھے وہ اتارے اور اس کو اچھے طریقے سے سلائس اور کیوبس کی شکل میں کٹ کر لیا۔ امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے ویورز کو میری آج کی یہ چھوٹی سی کوشش ضرور پسند آئے گی۔ آپ لوگوں نے پلیز میرے ویڈیوز کو اینڈ تک واچ کرنی ہے، ہمارے چینل پیج کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ ہمارا جو چینل ہے اس کا نام سپنا دیسی رسوئی ہے۔ میں نے اس میں گاؤں ولیج کی جو زندگی ہے، جو کھانے ہیں وہ زیادہ تر شیئر کرتی ہوں، تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو وزٹ کر کے میری ویڈیوز کو ضرور واچ کریں، تاکہ جو ہمارا چینل ہے یہ نیو چینل ہے، تاکہ جلدی سے گرو ہو اور آپ کی ایک بہن کو سپورٹ ملے۔ تو پلیز کیپ واچنگ دی ویڈیو ٹل دا اینڈ۔ تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مینگو ہے اس کو میں نے اس طریقے سے کیوبس کی شکل میں کٹ کر لیا۔ اب باری ہے بنانا کی کٹنگ کی، تو پھر میں نے اس بنانا کے لیے 1 کیلا لے لیا ہے، بنانا جو ہے اب میں نے اس کو باریک سلائس میں کاٹ کرنا ہے اس طریقے سے۔ یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ بھی لیں۔ میں نے تھوڑا سا کسٹرڈ پکایا تھا، اس وجہ سے میں نے مینگو اور جو فروٹ ہے اس کی تعداد میں نے کمی رکھی۔ یہاں میں نے کچھ گریپس لیے، یہ بھی وہی گریپس ہے جو ہمارے گھر میں خود پیدا ہوئے ہیں نا، وہی درخت میں اگے ہیں، وہی والے انگور ہیں، اس کو بھی میں نے اس طریقے سے پلیٹ میں رکھے تاکہ میرے لیے بعد میں آسانی ہو۔ چلیے اب کسٹرڈ کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں میں نے باؤل میں کسٹرڈ کی ایک تہ لگائی، اس کو اچھے طریقے سے میں نے سیٹ کیا۔ پھر اس کے اوپر میں نے سویاں رکھی۔ سویاں کیونکہ زیادہ پکنے کی وجہ سے اس کا سارا رنگ خراب ہو گیا تھا، لیکن پھر مجبوری تھی کیونکہ میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی رزق ہے اور اس کو ضائع کرنا رزق کی بے حرمتی ہے۔ تو دوسری تہ میں نے اس کے اوپر سویوں کی لگائی۔ اب دوبارہ سے اس کے اوپر میں نے کسٹرڈ کا ایک تہ لگایا۔ تہ لگانا تھا، جو باقی جو کسٹرڈ تھا وہ سارا میں نے اس کے اوپر ڈال دیا، اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیا ہے، اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سیٹ ہونے کے بعد اب میں نے اس کے اوپر فروٹ رکھنے ہیں۔
آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ جس شیپ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے رکھے، راؤنڈ شیپ میں نے سب سے پہلے بنانا کی جو تھی وہ ایک تہہ لگائی، اور دوسری لائن میں نے مینگو کی اس طریقے سے لائن سیٹ کر لی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں نے جس شیپ میں رکھنا ہو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تو اس طریقے سے مینگو رکھنے کے بعد میں نے درمیان میں جو ہے وہ میں نے گریپس رکھے، جو انگور تھے وہ رکھے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا تھا، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا تھا اور دیکھنے میں بھی کافی اچھا تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔